SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلے محمد حسین آزاد کی حیات و خدمات اور اس کے بعد آب حیات کو دیکھیں گے۔ اور آب حیات میں جو شامل 5 ادوار ہیں اور ان میں شامل جو مصنف جو شعراء کرام ہیں انہیں دیکھیں گے، اور جو 5 ادوار کے عنوان ہیں جہاں سے پہلے دور کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے دور کا، وہاں اسے ٹریک وائز دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی ضرور۔ یہاں سے تو کسی بھی ایگزامس میں کوشچنس بنتے ہیں، چاہے وہ UGC نیٹ ہو یا اور ادر ایگزامس۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد نقاد کے طور پر بھی ہے اور یونٹ 1 میں بھی محمد حسین آزاد کا پوچھا ہوا ہے، اس لیے اسے ہم دیکھیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ اگر آپ نے ٹیلی گرام گروپ چینل جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیں۔ وہاں پر روزانہ کوئزز ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی تیاری کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ویڈیو کے بعد اس ویڈیو پر سوالات بھی بنائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس چیپٹر پر بھی سوالات بنیں گے، اس لیے آپ ٹیلی گرام جوائن کر لیں۔ گروپ اور چینل دونوں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں، یا پھر اسی چینل کے نام سے سرچ کر بھی آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ محمد حسین آزاد کی ہم پہلے حیات اور خدمات کو دیکھیں گے۔ محمد حسین آزاد کا تو اصل نام ہے محمد حسین آزاد کا محمد حسین آزاد ہی ہے۔ ان کی پیدائش ہے 5 مئی 1830۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش ہے 5 مئی 1830 جو دہلی میں ہوئی، اور وفات ہے 12 جون 1910 لاہور پنجاب میں ہوئی۔ پیدائش ان کی 5 مئی 1830 اور وفات ہے 22 جون 1910 لاہور میں ہوئی۔ اردو ادب میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس نے دیوانگی اور جنون کی کیفیت میں بھی وہ کارنامے انجام دیے کہ عالم فرزانگی میں بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے نہ صرف اردو نثر کو نیا انداز دیا بلکہ اردو نظم کو بھی ایک نئی شکل و صورت عطا کی۔ اسی شخص نے نئی تنقید کی شمع روشن کی، موضوعی مشاعرے کی بنیاد ڈالی۔ یہ بھی اہم ہے، موضوعی مشاعرے کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا آنسر ہوگا محمد حسین آزاد۔ مجلسی تنقید کی روایت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال بن سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد سے۔ اور سب سے پہلے اردو زبان کی پیدائش کا نظریہ اور برج بھاشا کو اردو زبان کا منبع اور ماخذ قرار دیا ہے محمد حسین آزاد نے۔ نئی تنقید کی شمع روشن کی، یہ ڈبل ہو گیا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش تو ہم نے دیکھ لی ہے، 5 مئی 1830 دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام ہے مولوی محمد باقر۔ ان کے والد کا نام پوچھا جا سکتا ہے ایگزامس میں، اور انہوں نے تو مولوی محمد باقر نے ایک اخبار نکالا تھا، دہلی اردو اخبار۔ یہ مولوی محمد باقر اس اخبار کے مدیر تھے۔ ان کا اپنا پریس تھا، امام باڑہ بھی تھا، اور مسجد اور سرائے بھی تھی۔ یہ مولوی محمد باقر تو پہلے شہید صحافی ہیں۔
انہیں مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ مولوی محمد حسین آزاد کی قسمت کا دروازہ کھلا ہے۔ انجمن پنجاب سے جب اس کا قیام عمل میں آیا، اس وقت مولوی محمد حسین آزاد کی قسمت کے دروازے کھل گئے۔ ڈاکٹر لاٹرڈ کی کوششوں اور محبتوں کی وجہ سے آزاد انجمن پنجاب کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ یہاں ان کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا ایک موقع ملا انجمن پنجاب میں، اور جب انھیں اچھی ملازمت سے وابستہ ہو گئے تو انہیں ذرا ذہن کو سکون مل گیا، اور انہوں نے محمد حسین آزاد نے سفر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور انہوں نے وسط ایشیا کا سفر کیا۔ وہاں انہیں بہت کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ سیاحت نے ان کی ذہنی افق کو بہت وسعت بخشی۔ انہوں نے اپنے سفر کے مشاہدات اور تجربات کو بھی قلم بند کیا۔ سیر ایران، یہ اس سے پہلے کہ نیٹ میں پرانے پیپر میں یہ کوئسچن پوچھا گیا تھا کہ سیر ایران کس کا سفر نامہ ہے، تو یہ ہے محمد حسین آزاد کا، اور یہ سفر نامہ خواجہ حافظ اور شیخ سعدی کے پیارے وطن کے بارے میں اپنی تلخ اور شیریں یادوں پر مشتمل ہے۔ یہ سفر نامہ اس کے علاوہ بھی محمد حسین آزاد کی دوسری بھی تصنیفات ہیں، جو سخندانِ فارس، یہ بھی نیٹ ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ یہ قصص الہند، یہ بھی ہے۔ دربارِ اکبری، نگارستانِ فارس اور سیر ایران اور دیوانِ ذوق کو انہوں نے مرتب کیا، اور نیرنگ خیال، یہ نیرنگ خیال بھی کافی اہم ہے۔ ان کے علاوہ نصابی کتابوں میں ان کی اردو کی پہلی کتاب، دوسری، تیسری، یہ بھی اہمیت کے حامل ہیں، مگر محمد حسین آزاد کو سب سے زیادہ شہرت ان کی کتاب آب حیات سے ہی ملی، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں اردو شاعری کی صرف تاریخ یا تذکرہ نہیں بلکہ ہم لسانی مباحث بھی ہیں۔ آزاد ایک اہم انشا پرداز تھے، ناقد اور محقق بھی تھے۔ انہوں نے اردو زبان کی تاریخ اور نشوونما، اصلیت زبان پر تحقیقی مضامین بھی لکھے۔ محمد حسین آزاد نظم کے اولین شاعروں میں بھی شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف نظمیں لکھی بلکہ نظم نگاری کو ایک نئی جہت بھی عطا کی۔ محمد حسین آزاد نے اپنی زندگی کا سفر انگریزوں کی مخالفت سے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں انہیں انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب سے بھی نوازا ہے۔ اب ان کے کچھ تصنیفات ہیں جو تھوڑے تو اپنے اوپر دیکھے، لیکن یہاں پر دیکھ لیں گے ہم۔ کچھ تصانیف ہیں محمد حسین آزاد کے، تو آب حیات جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ 1880 میں شائع ہوا، اور یہ اردو شعراء کا تذکرہ بول سکتے ہیں۔ نیرنگ خیال، یہ بھی کافی اہم ہے، یہ 1880 میں شائع ہوا۔ سخندانِ فارس 1887، قصص الہند 1869، اور سیر ایران، یہ ان کا سفر نامہ ہے، اور یہ ہے 1886۔ دربارِ اکبری 1898، نظم آزاد، تذکرۂ آزاد، جانورستان اور خمکدہ آزاد، یہ ہیں ان کی کتابیں۔ اس کے علاوہ دیوانِ ذوق انہوں نے مرتب کی۔ لغت آزاد بھی ہے، جامع القواعد، یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان کے کچھ اہم مضامین ہیں جو نیٹ ایگزام میں تو اکثر پوچھے گئے ہیں۔ پرانے پیپر آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے کوئسچنز بنے ہیں۔
शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार, गुलशन उम्मीद की बहरा, ये सच और झूठ का रज़्म-नामा, ये भी पूछा हुआ है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम्स में। नेट के शेर ज़िंदगी भी आया हुआ है। उसके बाद है आगाज़ आफरीश में बाग़े आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, ये भी एक बार पूछा हुआ था यूजीसी नेट में। उर्दू और अंग्रेज़ी इंशा पर्दाजी पर कुछ ख़यालात। हर एक सरज़मीन और इसके मौसमों की बहार इंशा पर्दाजी, ये है इल्मियत और ज़कावत के मुक़ाबला, ये भी पूछा हुआ है। और उलूम की बदनसीबी, ये भी पूछा हुआ है। सैर अदम, मुसाफिर अदम की पसमानदों की सरगुज़िश, दरबार नज़्म और कलाम मौज़ू, ये तो पंजाब में, अंजुमन पंजाब में भी है। इल्मियत व ज़कावत के मुकाबले, ये भी इनका मज़मून है। उसके बाद हम देखेंगे आब हयात को, और इंशाअल्लाह छोटी सी ट्रैक भी बनाई हूँ मैंने। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और इससे आप 5 अदवार को अच्छी तरह आसानी से ज़हन नशीन कर सकते हैं और किसी तरह की याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आब हयात और उसके अदवार। आब हयात में कुल 27 शोरा का ज़िक्र है, और इसलिए मैंने यहाँ एक आब हयात का जो है तो कोड बनाई है। यह आब हयात का कोड है 53 64 9। अब ये 53 64 और 9 क्या है देख लेंगे हम। 53 64 9 जिस तरह से आब हयात के 5 अदवार है, इसी तरह ये है। इसमें शामिल जो है तो शूरा, जो पहले अदवार में 5 शूरा है, इसलिए ये 5 दिए हुआ हैं यहाँ पर। दूसरे में 3 है, तीसरे में 6 है, चौथे में 4 है और पाँचवें में 9। ये शूरा शामिल है आब हयात में, इसलिए मैंने इसका कोड बना दी। कभी पूछा कि पहले दौर में कितने शूरा शामिल है, तो आसानी से बोल सकते हैं आप कि 5 है। फिर आखिर 5वें दौर में कितने शूरा शामिल है, तो आसानी से बता सकते हैं कि 9। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा छोटा सा कोड बनाई हूँ 15 64 9, और ये पूरे 27 शोरा शामिल है इसमें। इससे आगे बढ़ेंगे हम। ये इसको आब हयात को 5 अदवार में तक़सीम किया गया है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, जिसे क्लासिकी शायरों का जदीद तज़किरा शुमार किया जाता है। ये 5 अदवार पर किताब शामिल है, जिसके पीछे 20 बरस की मेहनत दरकार हुई। आब हयात को जो है तो आब हयात इस किताब को तैयार करने के लिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद को 20 साल का अरसा दरकार हुआ है। 20 साल की मेहनत है उनकी। आब हयात के आगाज़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की तारीख़ का एक बाकायदा नज़रिया पेश किया है, और इसके फ़ौरन बाद उर्दू नस्र और उर्दू नज़्म की तारीख़ भी बयान की है। इससे क़ब्ल के तज़किरों में तनक़ीद, हालात और शायरी का तज़किया आब हयात जैसा मुतवाज़न अंदाज़ में नहीं होता था। इस किताब में अफ़सानियत, अदबियत और तासुराती नस्र है। ये याद रख सकते हैं, अफ़सानियत, अदबियत और तासुराती नस्र किस किताब में शामिल है, तो ये है आब हयात में, या आब हयात की जो है तो तहरीर भी बोल सकते हैं। इंशा पर्दाजी में ये किताब उर्दू अदब में लाज़वाल हैसियत की हामिल है। आब हयात को अपनी ज़ुबान, शाइस्तगी और लताफ़त के बास नस्र की अहलामी किताब का दर्जा भी हासिल है। और
اب اس میں کچھ قول کے طور پہ یا مضمون کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ ایڈ کی ہے۔ تنقید، تھوڑا سا زوم کر لیں گے اس کو۔ تنقید آزاد اور اس کا مخصوص مزاج۔ تنقید آزاد اور اس کا مخصوص مزاج، یہ مضمون بول سکتے ہیں کس کا ہے تو سید وقار عظیم کا ہے۔ آزاد بحیثیت انشا پرداز، یہ ہے ڈاکٹر محمد صادق اور تذکرہ نگاری اور محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات، تو یہ حسن فاروق کا ہے۔ تذکرہ نگاری اور محمد حسین آزاد کی کتاب کی آب حیات، یہ ہے حسن فاروقی کا۔ محمد حسین آزاد ایک مطالعہ، یہ ہے سجاد باقر رضوی کا ہے۔ اور آب حیات شہرت عام اور بقائے دام، یہ ہے انیس ناکی ہے، انیس ناکی۔ اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد کا طرز احساس، یہ ہے فتح محمد سالک۔ آزاد بحیثیت محقق، یہ پوچھا ہوا ہے، یہ ہے قاضی عبدالودود کا۔ آب حیات کے 2 مارکس، یہ بھی قاضی عبدالودود کا مضمون ہے۔ آب حیات کا تنقیدی مطالعہ، یہ ہے سید مسعود حسین رضوی۔ یہ بھی اہم ہو جاتے ہیں ایگزام کے لیے، یہاں سے بھی اٹھا کر کوشچنز پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ ادوار ہے محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کے۔ دیکھیے اس میں پہلے دور میں جو ہے تو 5 شعرا شامل ہے، دوسرے میں 3 ہیں، اور چوتھے میں جو ہے تو دوسرے میں جو ہے تو شاہ حاتم خان آرزو اور فغا۔ اب یہ فغا کا اصل نام کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے، ایگزامس میں اس طرح کے بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مرزا مظہر جانا، یہ میر سوز، میر تقی میر، مرزا رفیع سودا اور خواجہ میر درد۔ چوتھے میں ہے مصفی کا اصل نام کیا ہے یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے، اور جرات، ان کا بھی اصل نام کیا ہے یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے، یہاں سے بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ سید انشا، ناسخ کا پورا نام بھی کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ یہ خواجہ احمد، یہ آتش تو ہمیں معلوم ہے، شاہ نصیر، مومن، ذوق اور غالب، یہ ہے یہ شعرا شامل ہے ان ادوار میں۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی شخصیت، ادبی مورخ، مرقع نگاری، نقاد اور انشا پرداز تھے۔ مرقع نگار اور انشا پرداز تھے۔ آب حیات تحقیق، تنقید، سوانح نگاری اور ادبی تاریخ کا حسین امتزاج ہے، یہ بھی۔ اس کے بعد ہے آب حیات کا طرز بیان، سلاست، زبان، شگفتگی، الفاظ، برجستگی، بے ساختگی، ڈرامائی اظہار اور شعری نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے آب حیات میں۔ اور محمد حسین آزاد نے شعرا کو آب حیات کے 5 حصوں میں جو ہے تو تقسیم کیا ہے۔ آب حیات مشرقی مزاج کی جملہ لطافتوں اور نزاکتوں کا آئینہ ہے۔ آب حیات کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے تو یہ سوانح نگاری ہے۔ محمد حسین آزاد نے جو ہے تو محمد حسین آزاد تاثراتی تنقید کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور اس کے علاوہ مشرقی زاویہ نگاہ سے عملی تنقید کے نمونے بھی ان کے پاس ملتے ہیں۔ آب حیات میں آزاد کے اسلوب کے 2 رنگ نظر آتے ہیں۔ پہلا رنگ جو ہے تو نہایت سادہ، رواں اور مسلسل عبارت، اس کی عبارت جو ہے تو سادہ اور رواں ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا رنگ یہ نظر آتا ہے تمثیلوں اور تشبیہات کا متواتر استعمال، یہ ہے۔ وحید الدین قریشی نے آزاد کو حالیہ کا کوچنزنگ قرار دیا ہے،
یہ بھی قول یاد رکھنے کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ٹریک وائز ان ادوار کو، ٹریک وائز دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی تو اور آپ کو ذہن نشین بھی ہو جائیں گی۔ اس میں 5 ادوار ہیں۔ یہ ہے ہماری چھوٹی سی ٹریک ان 5 ادوار کی۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ پہلے 9 روز بچوں، یہ بچوں ہو یا نا جی مانا یہاں پہ، بچوں کی نیند کھلی تو دوسرے موسم بہار میں پھول گلشن فصاحت دیکھیں۔ اب پہلے سے یہ جو ہے تو پہلا دور آ گیا، دوسرے سے دوسرا دور آ گیا، اور تیسرے میں صحابہ کمالوں کی آمد ہوئی تو چوتھے میں خیخوں کی آوازیں آئی اور 5 لائٹیں جگمگانے لگیں۔ یہ پہلا دور، یہ دوسرا دور، یہ تیسرا دور، اور یہ ہے چوتھا اور یہ آخری لاسٹ۔ اس چھوٹی سی ٹریک سے ہم 5 دور کے عنوان کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے طور پر بھی کوئی اچھی سی ٹریک بنا کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ اچھی لگی، میں نے یہ بنائی، آپ اپنے اس سے اچھی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں جو ہے تو پہلے دور کا آغاز اور اس کے بعد ہے اس دور میں شامل شعراء کو دیکھیں گے۔ یہاں سے کوشچنز بنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آب حیات پر ٹیلی گرام پر ایک کوئز لے لیں گے، پورا ڈیٹیل اسی ویڈیو پر کوئز مبنی ہوگا۔ پہلے دور کا آغاز، یہاں پر جو ہے تو پہلے دور کا آغاز میں میں نے اس میں بتائی تھی پہلے 9 روز بچوں کی نیند کھلی۔ یہ ہماری اتنی چھوٹی سی ٹریک ہے پہلے تو۔ اس میں ہے نظم اردو کے عالم کا پہلا 9 روز ہے۔ نفس ناطقہ کی روح یعنی شاعری عالم وجود میں آئی تھی مگر بچوں کی نیند پڑی سوتی تھی۔ یہ تھی ہماری پہلے دور کا، اس سے آغاز ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کا ہے۔ اس کے بعد پہلے دور میں شامل جو ہے تو شعراء اکرام کون سے ہیں تو یہ ہے شاہ مبارک آبرو۔ آبرو کا اصل نام کیا ہے؟ شاہ مبارک آبرو۔ مبارک آبرو یہ ان کا اصل نام ہے۔ اسی طرح مضمون کا اصل نام کیا ہے تو مضمون کا اصل نام ہے یہ شیخ شرف الدین مضمون، یہ ہے ان کا۔ اب اس کے بعد ہے ناجی کا، ناجی ہے محمد شاکر ناجی، محمد حسن، اور اس کے بعد ہے مصطفیٰ خان۔ یہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک ہونا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، دیکھ لیں آپ۔ یہ ہے ایک رنگ کا اصل نام ہے مصطفیٰ خان اکرم، اور یہ ناجی کا بھی اصل نام ہے محمد شاکر، اور مضمون کا ہے شیخ شریف الدین، اور آبرو کا نام ہے شاہ مبارک آبرو۔ یہ تھے ہمارے پہلے دور اور اس کا شعراء۔ یہاں پر دوسرا دور ہمارا شروع ہوتا ہے۔ دوسرے میں جو ہے تو موسم بہار میں پھول گلشن فصاحت دیکھیں، یہاں سے ہے۔ اس میں دوسرے دور کا آغاز میں دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس فصل میں زبان کے قدرتی موسم بہار ہے۔ یہ وقت ہے کہ مضامین پھول گلشن فصاحت میں اپنی قدرتی جوبن دکھا رہے ہیں۔ حسن قدرتی کیا شے ہے، اب اتنی ساری یاد نہیں ہوتی اس لیے ہم نے چھوٹا سا یہ بنایا کہ دوسرے موسم بہار میں پھول گلشن فصاحت دیکھیں۔ اب یہ ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس میں آنے ہی والا ہے۔ یہ ٹریک میں موسم بہار، یہاں پر بھی موسم بہار کا ذکر ہے، پھر پھول بھی ہے، گلشن ہے، فصاحت ہے، یہاں پہ بھی پھول گلشن اور فصاحت ہے۔ اس سے آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دوسرا دور ہے۔ اب اس میں شامل شعراء دیکھ لیں گے ہم۔ اس میں شامل دوسرے دور کے شاعر جو ہے تو شاہ حاتم ہے ایک، اور آرزو کا پورا اصل نام ہے سراج الدین خان آرزو، یہ ان کا اصل
اور یہ فغا جو ہے تو یہ اشرف علی خان فغا، ان کا نام ہے اشرف علی خان فغا۔ اب ہم تیسرے دور کی طرف پڑھیں گے۔ تیسرے دور میں ہم نے ٹریک بنائی ہے۔ تیسرے میں صحابہ کمالوں کی آمد ہوئی، تو یہ ہے آمد ہوئی۔ تو اب تیسرے دور میں ہمیں شعراء اس میں ہے، اس مشاعرے میں ان صحابہ کمالوں کی آمد ہے جن کی انداز میں فصاحت آنکھیں بچھاتی اور بلاغت قدموں میں لوٹی جاتی۔ یہ تھا ہمارا آغاز اس کا، تیسرے دور سے اس سے آغاز ہوتا ہے۔ اب اس میں تیسرے دور میں شامل شعراء دیکھ لیں گے ہم۔ اس میں ہے میر صاحب، میر درد، میر سوز اور میر تقی میر۔ اس کے بعد ہے اب ہم آگے بڑھیں گے چوتھے دور کے بعد۔ چوتھے دور کی ٹرک ہے ہماری: پہلے نوروز بچوں کی نیند کھلی تو دوسرے موسم بہار میں پھول گلشن فصاحت دیکھیں۔ تیسرے میں صحابہ کمالوں کی آمد ہوئی تو چوتھے میں خیخوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی اور 5 لائٹیں جگمگانے لگیں۔ تو چوتھے میں ہے ہمارا خیخوں کی آوازیں آئیں۔ چوتھے دور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے: خیخوں کی آوازیں دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچا، یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا آنا غضب کا آنا ہے۔ یہ تھا یہاں سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس میں شامل جو ہے تو شعراء دیکھ لیں گے ہم۔ یہاں ہے چوتھے دور میں شامل یہ ہے جرات کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ قلندر بخش جرات، یہ ہے ان کا اصل نام۔ یہ اصل نام بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ پھر بعد میں ہے میر حسن، اور میرے خیال سے یہاں سید انشاءاللہ خان انشاء نہیں آنا چاہیے، پیچھے آگے دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گی۔ شیخ غلام حمدانی مصفا، علم مصفا کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ غلام حمدانی، یہ ہے۔ یہ ہمارے چوتھے دور کے شاعر ہو گئے۔ اب پانچویں دور میں 5 لائٹیں جگمگانے لگی، تو پانچویں دور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھنا، یہ لاسٹ ہے ویڈیو کا، یہ لاسٹ سلائیڈ ہے۔ پانچویں دور میں جو ہے تو پانچویں دور کا آغاز: دیکھنا وہ لائٹیں جگمگانے لگی، اٹھو اٹھو استقبال کر لاؤ۔ اس مشاعرے میں وہ بزرگ آتے ہیں جن کے دیدار کے لیے ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری آنکھیں یعنی سرما ہوئی۔ یہ یہاں سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں شامل جو ہے تو شعراء: پہلا ہے ناسخ کا اصل نام کیا ہے؟ ناسخ کا اصل نام ہے شیخ امام بخش ناسخ، یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے میر متحسن خالق اور خواجہ حیدر علی آتش شاہ نصیر، مومن خاں مومن، شیخ ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، اور یہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، یہ سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس، یہ اتنے شعراء شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہم ٹیلی گرام پر لے لیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے آپ کا ریویژن ہو جائے، بار بار دیکھنا نہ پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔